جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان ایمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بلا شبہ حلقہ 133 مسلم لیگ نون نے جیت لیا۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے پنجاب میں ایک ویژن پایا جا رہا ہے جس کو 2018 سے قبل ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف پر اقامہ کے الزامات لگا کر ان کو برطرف کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھایا گیا۔ مسلم لیگ نون مخالف گروپ کو نہ صرف سرگرم کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توہین مذہب جیسے اور بھارت کے ساتھ روابط جیسے غداری جیسے الزامات بھی بار بار لگانے اور سننے میں آئے۔ مسلم لیگ نون کے بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بیان حلفی جمع کروانے پڑ گئے اور انہیں گھر میں ایسی مجالس اور تقریب منعقد کروانی پڑ گئی انہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی کا اظہار کرنا پڑا۔ تو یہ بلا شبہ ایک ایسا ونگ تیار تھا جس کے تحت نہ صرف مسلم لیگ نون الیکشن میں 2018 کے دوران ہار گئی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی۔ اور اب تک جو الائنسز پاکستان تحریک انصاف بنانے میں کامیاب رہی ہے اور جس الائنسز کے تحت مسلم لیگ نون کو بار بار سیاسی میدان میں چت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا نہ صرف سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی اس حوالے سے الیکٹرانک میڈیا پر بھی مختلف پریس کانفرنسز میں الزامات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی عوام اس حوالے سے جو الائنسز بنا رہی ہے وہ بلا شبہ قابل غور ہے۔ اور عوام نے ہمیشہ سے مہنگائی اور عوام کچھ پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے اور حلقہ 133 میں گزشتہ دنوں جو ویڈیو منظر عام پر آئی جو گزشتہ تجزیے میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں جس طرح مسلم لیگ نون کے کارکن یا مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر حلقہ کمیشن کے جو ممبران تھے وہ ووٹ 2000 روپے فی لینے میں مصروف عمل تھے، اس کا بھی حلقہ 33 کی عوام پر کوئی اتنا بڑا اثر نہ ہوا اور مسلم لیگ نون کی جو ایک جو کمیشن تھا یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ایک الائنسز پایا جا رہا تھا عوامی سطح پر وہ بلا شبہ کامیاب ہوا ہے اور وہاں پر جو ان کی امیدوار تھی شائستہ وہ اچھے ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر کوئی بھی اس وقت جو سیاسی ونگ تھا اور اس حوالے سے جو سیاسی طور پر وہ مضبوط ہونے جا رہے تھے وہ نہ ہو سکے اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جو امیدوار تھا وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس حد تک انہوں نے بیان حلفی اپنے جمع کروائے وہ بیان حلفی مشکوک ہوئے اور مسلم لیگ نون سمیت پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار اس وقت نااہل قرار دے دیا گیا اور جس کو الیکشن ٹربونل سمیت عدالتوں میں بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دو امیدوار آمنے سامنے تھے جس میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے پنجاب بھر میں ایک اچھا بھلا ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اور رائے ہموار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون آج بھی پنجاب کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔